برسلنا اور رسول بھیجے، وقفینا اور ہم نے ان کے پیچھے بعیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل اور انہیں انجیل عطا فرمائی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمہ ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے تابعدار تھے شفقت اور رحمت، ورہبانیت ابتدعوها اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ما کتبناها علیہم ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ البتہ انہوں نے رضا الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، فما رعوها حق رعایتها پھر وہ نبھا نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم پس ہم نے عطا فرمایا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان کے حسن عمل اور حسن نیت کا اجر، وکثیر منہم فاسقون اور ان میں سے اکثر فاسق و فاجر تھے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 27 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا یقیناً ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ ہم نے پیدا کیا لوہے کو، اس میں بڑی قوت ہے اور طرح طرح کے فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ سب اس لیے تاکہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زور آور سب پر غالب ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب، پس ان میں سے چند تو ہدایت یافتہ ہیں، ان میں بہت زیادہ نافرمان ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اللہ کریم نے ان کے بعض لوگوں نے جو رہبانیت کو اختیار کیا تھا اور اس کے اندر جو انہوں نے اپنے پاس سے نئی چیزیں ایجاد کی اور جو اس کے نقصانات ہوئے، اس کا ذکر بھی فرمایا گیا۔ ارشاد ہوا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کی راہ پر اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمہ ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے تابعدار تھے شفقت اور رحمت، ورہبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیہم۔ اچھا، اور پھر فرمایا، پہلے اس کے تھوڑی تشریح سن لیں کہ کفا یہاں پہ لفظ آیا، یہ گردن کے پچھلے حصے کو گدی کہتے ہیں اور اسے عربی میں کفا کہتے ہیں، اس کا معنی پیچھے پیچھے چلے آنا۔ ارشاد ان انبیاء کے بعد ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہیں انجیل جیسی کتاب عطا فرمائی، کیونکہ آپ سراپا رحمت و شفقت تھے، اس لیے ان کے سچے تابعداروں میں یہی صفات نمایاں طور پر موجود تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات تھیں، آپ کے ماننے والوں نے بھی ان کو اختیار کیا۔ پھر فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضا الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر وہ نبھا نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ پس ہم نے عطا فرمایا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان کی حسن عمل حسن نیت کا اجر، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ان میں سے اکثر فاسق و فاجر تھے۔ یہاں سے ایک نہایت اہم مضمون شروع ہو رہا ہے جس میں کلیسا کی ساری تاریخ سمو دی گئی ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے خصوصی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے،
پھر لفظ رہبانیت کی لغوی اور اصطلاحی تشریح کریں گے۔ اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ رہبانیت کی ابتدا کس نے کی اور کن حالات میں ہوئی۔ اس کے بعد اس میں جو طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوئیں اور جس طرح رہبانیت سے سارا عیسائی معاشرہ اور کلیسائی نظام متاثر ہوا، اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اس جملہ کے ترجمہ میں علماء کے دو قول ہیں۔ یہ جو آیا نا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ انہوں نے خود رہبانیت کو اختیار کیا تھا، ہم نے ان کے اوپر رہبانیت فرض نہیں کی تھی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اختیار کیا تھا، لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا اس جملہ کے ترجمہ میں علماء کے دو قول، رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، ہم نے اسے ان پہ فرض نہیں کیا تھا، یعنی عیسائیوں نے جو رہبانیت کو اختیار کیا، اللہ نے فرمایا خود انہوں نے اختیار کیا، ہم نے فرض نہیں کیا تھا کہ تم رہبانیت کو اختیار کرو۔ اچھا جی، البتہ انہوں نے رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اختیار کیا تھا۔ اس صورت میں اللہ کا تعلق ابتدعوہا کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا معنی، رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا، مگر یہ کہ وہ ہماری رضا کے طلبگار بنے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری رضا کے کام کرو، لیکن ہم نے نہیں کہا عیسائیوں کو کہ تم رہبانیت کو اختیار کرو۔ رہبانیت میں دو لغتیں ہیں، ایک ہے رہبانیت را کے زبر کے ساتھ، اور ایک ہے رہبانیت را کے پیش کے ساتھ۔ پہلی صورت میں یہ راہب سے ماخوذ ہوگا، جس کا معنی خوف اور ڈر ہے۔ اگر را کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی ہوگا، رہبانیت کا معنی ہوگا خوف اور ڈر۔ اور دوسری صورت میں اگر را کے اوپر پیش پڑے رہبان، تو پھر یہ راہب کی جمع ہوگی۔ راہب وہ علماء عیسائیوں کے جو اپنے آپ کو الگ تھلگ، دنیا سے الگ تھلگ کر لیتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ پہلی صورت میں اس کا معنی ہے وہ مسلک اور وہ طرز حیات جس کی بنیاد خوف اور ڈر پہ رکھی جائے، اور دوسری صورت میں اس کا معنی ہوگا ان لوگوں کا مسلک اور طرز زندگی جو ہر وقت ڈرنے والے، خوف زدہ رہنے والے۔ اگر رہبان سے بنا ہو، رہبانیت راہب سے بنا ہو، رہبانیت ہو تو اس کا معنی وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے، ان کا طرز زندگی۔ علامہ راغب لکھتے ہیں یعنی فرط خوف سے عبادات و ریاضت میں حد درجہ غلو کرنا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ انسان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات کرے۔ علامہ پانی پتی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی عبادت و ریاضت میں مبالغہ کرنا، لوگوں سے قطع تلقی اختیار کر لینا، جائز اور مباح خواہشات کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ علامہ ابن منظور نے لکھا کہ یعنی دنیا کے مشاغل کو چھوڑ دینا، اس کی لذتوں کو نظر انداز کر دینا، اہل دنیا سے علیحدگی اختیار کر لینا، اپنے آپ کو طرح طرح کی مشقتوں میں ڈال لینا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ ان میں سے بعض لوگ اپنے آپ کو خصی کر دیا کرتے تھے، یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا تھا، اور بعض لوہے کی زنجیریں ڈال لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اب عرض کرنا ہے کہ رہبانیت کی ابتدا کن حالات میں ہوئی اور کن لوگوں نے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چیز عیسائیوں کے اندر کہاں سے آئی، کیوں آئی اور کیسے؟ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا ہمارے پاس صحیح حدیث پاک موجود ہے جس سے حقیقت حال کھل کے سامنے آتی ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے عربی میں، آپ اس کا اردو سن لیں تاکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، اس کو میں شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گدھے پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے سوار تھا۔ حضور نے فرمایا اے ام عبد کے فرزند، کیا تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کو کہاں سے اختیار کیا؟ یہ حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا۔ میں نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، حضور آپ بتائیں کہ انہوں نے رہبانیت کو کیسے شروع کیا؟ حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر جابر لوگ غالب آ گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو ان کے اوپر ظالم و جابر لوگ غالب ہو گئے، انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا۔
اہل ایمان نے غیرت ایمانی سے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن 3 مرتبہ ان کو شکست ہوئی۔ جنہوں نے ظالموں کے خلاف جہاد کیا 3 مرتبہ شکست ہوئی، اور صرف چند لوگ زندہ بچے۔ انہوں نے آپس میں کہا اگر ہم نے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی تو وہ ہم سب کو فنا کر کے رکھ دیں گے، اور ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جو دین حق کی طرف لوگوں کو بلائے۔ انہوں نے مشورہ کیا ہم زمین میں منتشر ہو جائیں، پھیل جائیں، یہاں تک کہ اللہ کا نبی آخر الزمان تشریف لائے، جس کی آمد کا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضور کی آمد تک ہم الگ تھلگ ہو کے رہیں، پس وہ پہاڑوں کی غاروں میں منتشر ہو گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر تھے، اور انہوں نے رہبانیت کا آغاز کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور بعض نے کفر اختیار کر لیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی یہی آیت پڑھی وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا۔ اس طرح اللہ کے بندے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کے وہ فروکش ہو گئے، رہنے لگے، اور اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں بسر کر دی۔ اس عزلت گزینی سے، یعنی اس علیحدہ رہنے سے ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا۔ جو عیسائیوں نے شروع میں رہبانیت کو اختیار کیا، ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا تھا اور اپنے ایمان کو بچا کے ظالموں سے دور ہو جانا تھا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جبر و تشدد کے ان اوقات میں ان کا یہ ایک اضطراری فعل تھا۔ ان کے ذہن میں قطعاً یہ بات نہ تھی کہ دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کشی دین عیسوی کی روح رواں ہے۔ وہ تو ظالموں سے بچنے کے لیے گئے تھے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ۔ ان کا یہ نہیں تھا مقصد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سکھایا ہے کہ تم اس طرح کرو۔ اس کے بغیر نہ انسان روحانی ترقی کر سکتا ہے، نہ اسے قرب الہی کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہ تھی۔ انہوں نے جابر و ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مجبوراً رہبانیت کو اختیار کیا تھا۔ بعد میں آنے والوں نے اسی کو دین بنا لیا۔ جو عیسائی بعد میں انہوں نے کہا جی یہی اصل دین ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں انہوں نے اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں نے اپنے اوپر تشدد اور پابندیوں کا اتنا بوجھ لاد لیا کہ زندگی وبال جان بن گئی۔ اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں انہوں نے، عیسائیوں نے، راہبوں نے، ان کے علماء نے اختیار کر لیں۔ کلیسا کے خانقاہی نظام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے انہوں نے کس طرح اپنی جائز خواہشات کا گلا گھونٹا، ازدواجی زندگی کو چھوڑ دیا۔ جو عیسائی لوگ راہب بنتے وہ شادی سے کنارہ کش اختیار کر لیتے، یہاں تک کہ جو شخص کسی مذہبی خدمت کو انجام دینے پر مقرر ہوتا اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑا عیب شمار کیا جاتا کہ آپ عیسائی راہب ہیں، عالم ہیں اور آپ نے شادی بھی کی ہے۔ اس کو وہ اچھا نہیں جانتے تھے۔ غیر شادی شدہ آدمی اگر کلیسا کا عہدیدار بنتا تو اس کی شادی کرنا خارج از بحث۔ اگر کنوارا کوئی شخص، مرد یا عورت، چرچ کی خدمت کے اوپر مامور ہوتا دیکھ بھال کے لیے، پھر وہ لیکن جو لوگ پہلے سے شادی شدہ تھے ان پہ لازمی تھا کہ وہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات ختم کر دیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی شادی نہ کرنے پر طرح طرح سے ترغیب دی جاتی۔ سینٹ جیرون جیسا ممتاز مسیح عالم لکھتا ہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ذرا دیکھیے گا ان کا عقیدہ کہ ان کا اپنا، یہ سینٹ جیرون یہ مسیحی اسکالر ہے، اس نے خود لکھا کہ جو عورت حضرت عیسیٰ کی خاطر وہ کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے معاذ اللہ، اور اس کی عورت کی ماں حضرت عیسیٰ بن مریم کی ساس ہوگی۔ یہ ان کے ہاں تصور جو غلط تھا۔ ماں باپ، بھائی بہن، اولاد سے بھی قطع تعلق روحانی مدارج طے کرنے کے لیے پہلی شرط۔ وہ کہتے جو عیسائی اپنے آپ کو
راہب بنائے گا پھر وہ ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی وہ نہیں ملے گا، ان سے بھی وہ بائیکاٹ کر لے گا۔ جو لوگ رہبانیت اختیار کرتے وہ عمر بھر اپنے اہل و عیال اور ماں باپ سے بھی الگ تھلگ رہتے۔ ایسے واقعات بھی تاریخ میں درج ہیں جنہیں پڑھ کر دل کڑتا ہے اور رہبانیت کے سنگ دلانہ طرز حیات پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ ایک دردناک واقعہ آپ بھی سن لیں، قبلہ پیر صاحب نے عیسائیوں کی تاریخ سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کتنے ظالم و جابر لوگ بن گئے تھے۔ سینٹ سیمون اپنی ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر کسی گرجا گھر میں راہب بن گیا۔ یہ ان کا ایک عیسائی عالم تھا۔ ماں باپ کو اپنے بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا، باپ تو بیٹے کی جدائی میں فوت ہو گیا، بیچارہ بیٹے کو تلاش کرتے کرتے باپ دنیا سے چلا گیا، اور ماں تڑپنے رونے کے لیے باقی رہ گئی۔ اس پر 27 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ 27 سال ماں اپنے بیٹے کے فراق میں تڑپتی رہی۔ جب اس سینٹ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، جب اس نے کافی عرصہ چرچ کے اندر گزارا اور وہ عالم بن گیا اور وہ مشہور ہو گیا، تو ماں کو اپنے بیٹے کی قیام گاہ کا پتہ چلا۔ اس کو بھی کس نے بتایا تیرا بیٹا فلاں چرچ میں عبادت کر رہا ہے۔ وہ بوڑھی ضعیفہ راہ کی مشقتیں برداشت کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی، ماں تھی نا، بیٹے کے لیے اس گرجا گھر کے پاس آ گئی۔ اس کی خانقاہ میں عورتوں کو داخلے کی اجازت نہ تھی، اس لیے اسے کسی نے اندر نہ جانے دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پیغام بھیجا، میں تیری فرقت کی ماری ماں ہوں، صرف تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں، یا مجھے اندر آنے کی اجازت دے یا خود باہر آ کر مجھے اپنے مکھڑے کی ایک جھلک دکھا۔ لیکن اس سنگ دل بیٹے نے اپنی تڑپتی بلکتی ماں پر ذرا ترس نہ کھایا اور ملنے سے صاف انکار کیا۔ اس نے کہا یہ ہماری تعلیم کے خلاف ہے کہ ہم جب اللہ کے لیے وقف ہو جائیں پھر ہم خواتین سے نہیں ملتے۔ اس نے کہا نہ میں باہر آؤں گا نہ تو اندر آ کے مجھے ملے گی۔ استغفر اللہ۔ 3 دن 3 رات وہ بیچاری دروازے پر پڑی منتیں کرتی ہے، ماں تھی نا، 3 دن واسطے ڈالتے مجھے ایک جھلک اپنے بچے کے دیکھنے دو، لیکن کسی نے نہ اسے اندر جانے دیا اور نہ وہ ظالم بیٹا باہر آ کے ماں کو ملا۔ آخر اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ وہ 3 دن بیچاری تڑپتی بلکتی وہیں پر وہ فوت ہو گئی۔ اس وقت سینٹ صاحب تشریف لائے، جب کسی نے کہا جی اب تیری ماں فوت ہو گئی ہے، پھر وہ سینٹ صاحب باہر آئے اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اسے یہ خیال نہ آیا کہ جو بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اس قدر سنگ دل اور بے رحم ہے، اس کی دعا کسی رحمت کی حقدار نہیں۔ اسے کیا خبر تھی کہ جب جو بیٹا اس طرح ماں کا وہ آخری وقت اسے دیکھنا پسند نہ کرے، اس کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے جی ان کی تاریخ کا ظالمانہ ایک اس کی جھلک۔ اس کے علاوہ اپنے نفس کو اذیت پہنچانے کا ذوق بڑھنے لگا۔ انہوں نے عجیب و غریب قسم کی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں۔ کسی نے اپنے آپ کو زنجیر و سلاسل میں جکڑ لیا، کسی نے بھاری بوجھ اپنے اوپر لاد لیا، کسی نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی۔ چنانچہ اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا۔ 80 پاؤنڈ بہت بڑا وزن بنتا ہے۔ 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے ننگے جسم کو کاٹتی رہی۔ اتنا وہ ظالمانہ تھا ان کے ہاں یہ رواج۔ یہ تحریک کچھ اس زور سے چلی کہ عیسائی دنیا میں ایسی خانقاہوں کی بھرمار ہو گئی جہاں راہ مرد یا راہبہ خواتین آ کر جمع ہو جاتی۔ انسانی فطرت کے تقاضوں سے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ عارضی فتوحات تو حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن مکمل طور پر انسانی خواہشات کو کوئی شخص ختم نہیں کر سکتا، بلکہ جب رکے ہوئے جذبات سیلاب کی طرح امٹ کر آتے ہیں تو سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی حال کلیسا کے خانقاہی نظام کا ہوا۔ بڑے بڑے پوپ اور سینٹ دولت و ثروت میں اپنے وقت کے کارونوں کو بھی مات کر گئے، پھر وہ مال و دولت کے لالچی بن گئے اور انہوں نے مال و دولت کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جن محلات میں وہ رہائش پذیر تھے ان کے سامنے شاہی محلات کی بھی کوئی وقت نہ تھی۔ پھر وہ اتنے دنیا دار ہو گئے ان کے عیسائی راہب کہ وہ مال و دولت کو انہوں نے ذریعہ بنا لیا۔
وہ خانقاہیں جو کمواری رہبات کے لیے خاص تھیں حرام کاری کے اڈوں میں بدل گئیں۔ دیکھیں نا، انسان اپنی خواہشات کو روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ جب اللہ نے خود انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں تو اللہ نے اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا انسان کو، تو انہوں نے خود اپنے اوپر جبراً خواہشات کو روکا، لیکن روک نہ پائے۔ پھر عیسائیوں کے راہب اور راہبائیں کلیسوں کے اندر وہ بدکاریاں انہوں نے شروع کر دیں۔ ان کی فصیلوں کے باہر نوزائیدہ بچوں کی لاشیں اکثر پڑی ہوئی دکھائی دیتی۔ جب وہ بدکاری ہوتی پھر اسے چھپانے کے لیے پیدا ہونے میں بچے کو باہر پھینک دیتے۔ کلیسا کی تاریخ کا یہ بڑا اندوناک شرمناک باب ہے جو ان کے اپنے مورخین نے لکھا ہے۔ انہی بدعنوانیوں بدکاریوں کو قرآن پاک نے یہ ذکر کیا، فما رعوا حق رعایتھا، کہ انہوں نے رہبانیت جس مقصد کے لیے شروع کی تھی اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں انہوں نے ترہب کو طلب ریاست کے لیے سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا، یعنی رہبانیت کا لیبل لگا کر انہوں نے حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس طرح لوگوں کے مال ہڑپ کرتے رہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یہ ہے جی ان کی تاریخ۔ اب سنیے کہ اسلام کے حکام کیا ہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دی، خواہشات نفسانی کی پیروی سے روکا، دولت کی محبت اور دنیاوی آسائشوں میں غرق ہونے سے منع کیا، لیکن اسلام نے ترک دنیا نفس کشی کا وہ طریقہ اپنے ماننے والوں کو نہیں سکھایا جو عیسائیت کے نظام رہبانیت کا خاصہ ہے۔ اسلام نے شادی کی اجازت دی ہے، اسلام نے شادی کی اجازت دی ہے، اس نے کھیتی باڑی تجارت اور صنعت کا شوق دلایا ہے، پاک صاف رہنے کی تلقین کی ہے، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی اسلام میں لازم قرار دی گئی ہے، بلکہ اس نے ہر شخص پر یہ ضروری قرار دیا وہ اپنے نفس کا حق بھی ادا کرے۔ سبحان اللہ، اسلام اتنا پیارا دین ہے، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام نے کہا اپنے نفس کا حق بھی ادا کرو اور اس سے ایسی مشقتوں میں انسان مبتلا نہ کرے اپنے نفس کو جس سے اس کی صحت بگڑ جائے۔ سنیے حدیث پاک، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم، حضور نے فرمایا اپنے نفسوں پہ سختی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پہ سختی کرے گا۔ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، آپ فرمایا ایک قوم نے اپنے اوپر ناروا سختی کی تو اللہ نے بھی ان پہ سختی کر دی۔ فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ، راہب خانوں اور خانقاہوں میں ان کے باقی ماندہ لوگ موجود ہیں، انہیں دیکھ لو۔ جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا پھر انہوں نے بدکاریاں شروع کر دیں، مال و دولت کے وہ عاشق ہو گئے، تو حضور نے فرمایا ان کو جا کے دیکھ لو۔ جنہوں نے شریعت کے خلاف کیا، فطرت کے خلاف چلے، پھر انہوں نے کس طرح بدکاریاں کی۔ ایک دفعہ چند صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، یعنی اس کو صحابہ کرام نیکی سمجھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی باتیں سنی تو آپ نے کیا فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، فرمایا صحابہ سنو خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میرا معمول کیا ہے، لاکنی اصوم وافطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں روزہ افطار بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو حضور نے بتایا کہ میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، نماز بھی پوری رات میں نہیں جاگتا، نماز بھی پڑھتا ہوں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں دنیا سے کٹ آف ہو کے عیسائی راہبوں کی طرح دنیا کو چھوڑ کے جنگلات میں جا کے ڈیرا نہیں لگاتا، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔
یہ حضور خود فرما رہے ہیں، فرمایا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک غزوہ میں حضور کے ساتھ تھے، ہمارا ایک ساتھی غار کے قریب سے گزرا جس میں پانی کا چشمہ تھا، اس کے دل میں خیال آیا اس غار میں آ کے وہ رہائش اختیار کر لے، پینے کے لیے پانی بھی موجود ہے، کھانے کے لیے سبزیاں بھی کافی ہیں، دنیا سے بے تعلق ہو کہ اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں گزارے۔ لیکن اس نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں گا، اگر آپ نے اجازت دی تو میں ایسا کروں گا ورنہ نہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا انی لم ابعث بالیہودیہ ولا بالنصرانیہ ولکنی بعثت بالحنیفیہ السمحہ الی آخر الحدیث۔ آپ نے فرمایا میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں تو ملت حنیفیہ دے کے بھیجا گیا ہوں، میں دین حنیف کا پیغمبر اور اس کا دائی بنا کے بھیجا گیا ہوں جس میں آسانی فراخی ہے۔ سبحان، فرمایا میں عیسائیوں کا نبی نہیں، یہودیوں کا نبی بن کے نہیں آیا، دین حنیف لے کے آیا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا دین جس میں آسانی ہے، جس میں بے جا اپنی ذات کے اوپر تنگی نہیں ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک صبح یا ایک شام راہ خدا میں جہاد کرنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے۔ ایک صبح اور شام اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پوری دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے زیادہ افضل ہے، اور تمہارا مجاہدین کے صف اول میں کھڑا ہونا 60 سال کی نفلی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی حضور نے جہاد سکھایا ہے، دنیا سے کٹ آف ہو کے اور جنگلوں میں اور غاروں میں جا کے چلہ کشی نہیں سکھائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا ہر امت کے لیے رہبانیت ہے، اور میری امت کی رہبانیت راہ خدا میں جہاد ہے، جس کو آج ہم نے دہشت گردی کا نام دے دیا یورپ کے کہنے پر، اور آج ہمارے بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور ہم عوام بھی جہاد کے نام سے بھی ڈرتے ہیں، جی اب جہاد کا وقت نہیں رہا، اب دین امن ہے۔ حالانکہ جہاد اسلام کا تو امتیاز ہے، جہاد ہم نے چھوڑا ہے نا، اس لیے کشمیر ہم نے گنوا دیا ہے، فلسطین ہم نے گنوا دی ہے، کیونکہ جہاد سے ہم نے منہ پھیر، اس لیے ہم ذلیل ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نصارہ نے تو حضور نے فرمایا ہر امت کے لیے رہبانیت ہے، میری امت کی رہبانیت راہ خدا میں جہاد ہے۔ عیسائیوں نے تو ظالم و جابروں سے اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کی راہ لی تھی، لیکن غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ باطل کے سامنے سینہ سپر رہنا اور کفار کے خلاف جہاد کرنا اور پھر کلم و زبان سے مار کر جہاد گرم رکھنا، اسی حالت میں جان دے دینا، یہ اسلامی رہبانیت کا کمال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر فرمایا ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے، جن لوگوں نے خلوص نیت سے رہبانیت کو اختیار کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نیت کے مطابق ثواب دے۔ یعنی شروع میں جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا تھا اچھی نیت سے، ان کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اکثر لوگ جنہوں نے اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا اور جو راہ حق سے بھٹک گئے اور پھر گناہ کرنے لگے، انہیں اس کی سزا بھی ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی